سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زندگی کے چند گوشے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی زندگی کو جب تقسیم کیا جائے، زندگی کا ہر شعبہ ایک اپنے اندر اتنی وسعتیں رکھتا کہ بیان کرنا ممکن نہیں. ہم صرف ان کی شان میں جو آیت نازل ہوئی اس کا خلاصہ اور مناسب سمجھا کہ ان کی پوری زندگی کے چیدہ چیدہ واقعات سے ایک ایک فضیلت، ایک ایک واقعہ احادیث کی روشنی میں بیان کر دیا جائے، اور پھر انشاءاللہ زندگی نے وفات کی تو کسی اور عنوان پر انشاءاللہ عرض کیا جائے گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کی زندگی سے متعلق. ہم نے کا ہر سنی یہ بات جانتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ کے کافروں نے اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد، اس کے القاء، اس کے حکم پر چھوڑنا پڑا اور حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اس واقعے کے بھی کئی پہلو ہیں، مگر صرف اس آیت کو سمجھنے کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہایت مصمم طریقہ بنا لیا کہ اب مجھے مکہ مکرمہ مجھے چھوڑنا، چونکہ آپ پوری دنیا میں جہاں تک لوگ حضور کو جانتے اپنے پرائے، سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ہی اعلیٰ و عرفہ قسم کا امین جانتے. بغیر تخصیص کے اپنی امانتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاتے کہ اب اس میں خیانت نہیں ہوگی. آپ کے سفر کرنے میں ایک بات یہ بھی مانے تھی کہ لوگوں کی امانتیں اگر ان تک نہ پہنچیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ دامن داغدار ہو جائے. آپ نے نکلنے کا اہتمام اور انصرام کر لیا، ساتھ ہی اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیا اور ان کے ذمے یہ کام لگا دیا کہ میرے جانے کے بعد جو لوگ اپنی امانتیں لینے کے لیے آئیں ان سب کو امانتیں دے دینا. میری نظر سے اگر آپ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بہت بڑا عالم نہیں، بہت کم فہم آدمی، لیکن میں نے اس سے ایک نقطہ یہ اخذ کیا. یہ بتائیے کہ جب حضور چلے جانے کے بعد میں لوگ حضور کے گھر پر ہلہ بولتے اور جب حضور علیہ السلام کو نہ پاتے عموماً آپ نے دیکھا کہ دشمن اپنا غصہ اتارنے کے لیے اس کے گھر کو آگ لگا دیتا، یا اس کے مقرر کردہ یا اس کے نائب کو بھی جان سے مار دیتا. جب اصل آدمی ان کے ہاتھ نہ آئے، یہ خطرہ ہے یا نہیں کہ حضور علیہ السلام چلے جائیں اور جب کفار حضور کو نہ پائیں تو حضرت علی کو الیاذ باللہ قتل کر دیتے. امانتوں کا کیا ہوتا؟ ذرا غور کیجیے، امانتوں کا کیا ہوتا؟ اگر آپ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کی تائید اس کے معیت ایک ایک واقعے میں دلائل تلاش کریں عزیزان گرامی، ایمان تازہ ہو جائے. جب حضور نے حضرت علی کو بستر پر لٹایا اور امانت جب دی تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ضمانت دے دی، علی تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ ساری امانتیں تو واپس نہیں کر دے گا. اگر لوگ پہلے قتل کر دیتے حضرت علی کو، اب امانتوں کا کیا ہوتا؟ امانتیں سپرد کرنے کے ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو زندگی بھی عطا فرما دی کہ بغیر امانتیں لوگوں کے حوالے کیے بغیر علی تجھے موت نہیں آئی، لوگ تجھے قتل پر قادر نہیں ہوں گے. اگرچہ حضرت علی قتل ہوئے اور شہید ہوئے، یہ سب اہل سنت و جماعت جانتے ہیں. غرض کہ حضور علیہ السلام چلے. اس آیت کو پہلے اس کے سیاق و سباق کو بھی دیکھیے، وہ بھی اس کا معیت ہے. جب لوگوں نے آپ کو پریشان کیا تو آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے گئے. اس واقعے کو ہم کسی اور وقت میں نقل کریں گے. غرض کہ کسی طرح حضور غار ثور میں پہنچ گئے. جب غار ثور میں پہنچ گئے
تو ایک روایت کے مطابق کفار آئے، انہوں نے چاروں طرف سے دیکھا. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ مکڑی نے اپنا جالا تن دیا تاکہ کوئی شخص یہ گمان نہ کر سکے کہ کوئی آدمی غار سے گزرا. اگر غار کے دروازے سے گزرا ہو تو مکڑی کا جالا تو یقیناً یہ تو تار تار ہو جاتا. مکڑی کے جالی کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئی کہ کوئی صاحب اندر گئے. اور اگر اس روایت کو مانا جائے کہ یہ حضرات آئے اور آنے کے بعد انہوں نے غار میں جھانک کر کے دیکھا تب بھی انہیں کوئی نظر نہیں آیا. اچھا، اب حضور تو جسم اور جسمانیت رکھتے، یہ کیسے نظر نہیں آئے؟ عام آدمی سے اگر پوچھیں، سادے مولوی سے، وہ کہے گا بھائی اس میں پریشانی کی سلام غار میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ایسا کرم کر دیا کہ یہ جو دیکھنے والی آنکھیں ہیں جو سب کچھ تو دیکھتی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نظروں سے حضور کو اوجھل کر دیا، حضور کو پوشیدہ کر دیا. یہ بھی حضور کا ایک کمال اور یہ ان کا ایک معجزہ ہے. مگر حقیقی بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمائی. وہ سنیے کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ باوجود غار میں دیکھنے کے حضور کا نظر نہ آنا، اس میں حکمت یہ ہے، وہ ایک مصرے میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ جان ہیں جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. ارے کافروں، وہ تو کائنات کی جان، وہ تو عالم کی جان، وہ تو ہماری جان، وہ تو ایمان کی جان، اور جان صرف قریب نہیں بلکہ انسان سے بہت زیادہ اقرب ہوتی. تو اس لیے اقرب ہونے اور نزدیک ہونے کے جان نظر نہیں آتی. تم جان کو تلاش کر رہے، جان تو بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے جان نظر نہیں آتی. اب کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں؟ اے دشمنوں، غار کے ارد گرد گھوم کر کیا تلاش کر رہے؟ وہ تو اس کائنات کی جان ہے اور جان بھی کہیں نظر آتی. دیکھیے صاحب، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو ارد گرد آواز آنی شروع ہوئی کہ کوئی پہنچ گیا، حضرت صدیق اکبر گھبرائے، یا ایک زبان میں اعتراض کرنے والوں کی زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ ڈر گئے. اللہ اکبر آپ کو سن کے تعجب ہوگا. یہ جو مثل مشہور ہے کہ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، باپ صدیق اکبر کے حافظوں نے اس سے یہ مسئلہ نکالا. سنیے صاحب، قرآن مجید فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے بندوں کو تو خوف نہیں ہوتا، اللہ کے بندوں کو تو حزن نہیں ہوتا. اور صدیق اکبر کو خوف ہوا. جب یہ لوگ پہنچ گئے غار کے قریب تو صدیق اکبر کو خوف ہوا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ولی کو تو خوف ہوتا نہیں، اور تم تو خلیفہ اول اور حضور کا جانشی جانے کیا کیا ثابت کرتے ہو. یہ تو قرآن کی روشنی میں ابو بکر تو ولی بھی ثابت نہیں ہو رہے کہ جائے کہ وہ صحابی اور خلیفہ رسول ثابت ہو. ارے ان حافظوں نے یہ نہ دیکھا کہ صدیق اکبر اگر اپنی جان کا خوف کرتے تو جاتے کیوں حضور کے ساتھ؟ حضرت علی اگر اپنی جان کا خوف کرتے تو حضور کے بستر پر لیٹتے کیوں؟ ارے انہیں خوف تو تھا، اپنا خوف نہیں تھا. اپنا خوف ہوتا تو جان کی بازی لگانے کیوں آتے؟ انہیں خوف اس بات کا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر کے سامنے ان کے آقا کو کوئی صدمہ پہنچ جائے. انہیں یہ خوف نہیں تھا، ورنہ وہ تھا عنوان نہیں. ورنہ اگر کوئی عام جلسہ ہو پھر ہم گفتگو کریں. اگر خوف کی بات ہے، اب لیجیے صاحب، آپ کہتے ہیں جو آیت کی منشا بھی ہے کہ ابو بکر صدیق نے خوف کیا، جس سے خوف آ جائے تو وہ تو ولی بھی ثابت نہیں ہوتا، صحابی اور خلیفہ تو بعد میں ثابت ہوگا. اب آئیے ہم دو آیت خالی بطور نمونہ عزیزان گرامی پیش کرتے. موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے میدان میں پہنچ گئے. جب جادوگروں نے اپنا پٹارا کھولا، یہ جادوگر کتنے تھے؟ ہم نے ایک تفسیر میں پڑھا کہ 60,000 جادوگر جمع ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کر دے. انہوں نے اپنی اپنی رسیاں اور اپنی اپنی لاٹیاں جب پھینکی، یہ سب کے سب سانپ بن کر کے دوڑنے لگ گئے. رب کریم نے ارشاد فرما قال القیھا یا موسیٰ، کیا دیکھتا ہے، ڈال دے اپنا عصا. موسیٰ علیہ السلام جب اپنا عصا پھینکا فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا اور سارے سانپوں کو ہڑپ کر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. حلمی مزید کچھ اور ہے. جادوگروں کا پٹھارا
سارو سامان خالی ہو گیا، وہ اژدہا بن کر کھڑا ہوا، اس طریقے سے ہوا میں لہرانے لگا۔ اب قرآن سنیے کیا کہتا، رب کریم نے ارشاد فرما قال خذها ولا تخف، موسیٰ آگے بڑھ، خوف مت کر اور اسے اٹھا لے، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو پچھلی سیرت یعنی اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ اب پوچھئے حاسبین نے ابو بکر صدیق سے، رب کریم کا ارشاد قال خذها ولا تخف، موسیٰ آگے بڑھ، خوف مت کر اور اسے اٹھا لے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا اور جس سے خوف ہو وہ تو ولی بھی ثابت نہیں ہو رہا، اب نبی کیسے ثابت ہوگا؟ یہ ان کے ذمے ہے۔ اب آئیے دوسرا واقعہ، قرآن مجید فرقان حمید سورہ یوسف پڑھی، سورہ یوسف کا دوسرا رکوع آپ بالکل اوائل ہی میں پڑھیے۔ کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑی بھیگی بلی بن کے اپنے ابا کے سامنے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے ابا حضور یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کر دیں۔ اچھا کیا کرو، یوں ہی ہم ذرا گھما پھرا کر ان کو لے کر کے آ جائیں گے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا یوسف علیہ السلام برسا برس بچھڑے رہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام آنسو بہاتے رہے، روتے رہے، تم کہتے ہو اللہ کے نبی کو ہر بات کا علم ہوتا، اگر علم ہوتا تو رونا دھونا کائے تھا، فوراً جا کر کے ملاقات کر لیتے۔ حضرت علامہ مولانا محمد عمر صاحب اچھروی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے، ایک مرتبہ کسی نے ایک جلسے میں انہیں یہ پرچہ دیا کہ مولانا یہ بتائیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا پتہ نہ تھا اور 12 برس تک روتے رہے، آپ تو کہتے نبی کو ہر بات کا علم ہوتا۔ مولانا محمد عمر صاحب نے فرمایا چلو بھائی یعقوب علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا، یوسف علیہ السلام ہی 3 پیسے کا کارڈ لکھ دیتے کہ ابا میں یہاں ہوں۔ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، ان کے بچھڑنے میں، ان میں یہ تفریق میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ اور جو یہ کہے کہ یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہ تھا، لیجیے اس آیت سے دونوں نتیجہ خود ہوتے۔ جو لوگوں کا اعتراض صدیق اکبر کہ جناب کہ وہ خوف مت کر، یعنی انہوں نے خوف کیا، وہ اعتراض کا جواب، اس اعتراض کا بھی جواب۔ جب یہ آئے یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کر دیجیے، سیر و تفریح کے بعد میں ہم لے آئیں گے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو یہ لے گئے، لے جانے کے بعد کیا ہوا، جب یوسف علیہ السلام واپس نہیں آئے اور یہ ایسی روتے ہوئے آئے جیسے بہت سارے لوگ نقلی رونا روتے ہیں، ایسے روتے ہوئے آئے۔ اب بتائیے کوئی ایک آدھ آدمی یہ کہہ دے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف کہاں ہیں، انہوں نے کیا بہانہ کیا؟ ایک آدھ آدمی کوئی کہہ دے کیا بہانہ کیا؟ بھیڑیا کھا گیا، یہ بہانہ کیا نا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب سنیے قرآن مجید فرقان حمید کا متن، جب یعقوب علیہ السلام سے کہا یوسف کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، ہم پھرا کر سیر و سیاحت کر کے لے آئیں گے، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن سنیے دوسرا رکوع سورہ یوسف، فرماتے اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، تم لے تو جا رہے ہو مگر مجھے خوف ہے کہ تم آن کر یہ نہ کہہ دینا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ لیجیے، حالانکہ جو بہانہ وہ آن کر کرنے والے تھے یعقوب علیہ السلام نے اس کی خبر دے دی، کیا فرما وہ اخاف مجھے خوف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، تم لے تو جا رہے مگر آن کر کے یہ نہ کہہ دینا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ارے یہ تو بات یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دی، تمہارے دلوں کا حال کہ تم کیا کہنے والے، تم کیا عذر کرنے والے۔ اور دوسری بات یہ ہے فرما اخاف مجھے خوف ہے، اب کیا کہو گے؟ قرآن مجید تو ناطق بے شمار آیات اس بات کی تصدیق کرتی کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، باوجود نبی ہونے کا وہ اخاف مجھے خوف ہے۔ لیجیے یہ تو ولی بھی ثابت نہیں ہو رہے، نبی کہاں سے ثابت ہوں؟ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر بھی اعتراض بالکل لغو اور بیکار ہے۔ اسی بات سے رب کریم فرمات ثانیت نہیں، صرف یہ 2 تھے غار میں، صرف یہ 2 تھے، کیا ہوا کہ ہما فی الغار، غار کے اندر یہی 2 حضرات تھے۔ اب جب کافر وہاں پہنچ گئے صدیق اکبر کو خوف ہوا تو حضور نے ارشاد فرما لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر مت گھبراؤ، ہم 2 ہیں لیکن ہمارا محافظ تیسرا اللہ تبارک و تعالی۔ یہ بتاؤ کہ جن دونوں کا تیسرا ان کا حفاظت کرنے والا اللہ تبارک و تعالی، یا کافر، کیا یہ ان میں کوئی ایسی قوت ہے کہ یہ ہمیں کوئی صدمہ یا ہمیں کوئی کسی قسم کا نقصان پہنچائے؟ اب دیکھیے پیارے مصطفیٰ کا کلام، اللہ اکبر اللہ اکبر،
جو کلام انہوں نے اپنے یار غار سے کیا، جو بات انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے کہی، قرآن مجید فرقان حمید کا وہ متن بن گیا۔ حضرت صدیق اکبر سے کہا لا تحزن ان اللہ مانا، رب کریم نے آیت نازل فرما دی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ مانا۔ لیجیے حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرما مت گھبراؤ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ ایک بات تو یہ پتہ لگ گئی۔ آئیے اب مفکرین کرام اللہ ان کی قبر کو رحمت اور رضوان کے پھولوں سے بھر دے، اب میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے نزدیک قرآن مجید فرقان حمید اور اس کی تفسیر میں احادیث مقدسہ، یہ سب ہماری یہاں عزیزان گرامی معتبر ہیں۔ ہم اہل سنت بلکہ دنیا اہل سنت چاروں اماموں کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دین کے اس بات میں، دین کے کسی امر، کسی نہیں، کسی احکام یا کسی حکم کو ثابت کرنے یہ چار دلیلیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت، یہ احادیث مقدسہ یا اجماع امت یا قیاس، ان چار باتوں سے عزیزان گرامی دین کا مسئلہ، دین کے امور ثابت ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ ہو سکتا کوئی آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے کہے کہ آپ صریحاً نص پیش کیجئے قرآن مجید کی، وہ حضور کے صحابی ہیں، صریح آیت کوئی پیش کیجئے کہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ظنی دلائل سے تو ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں اور حضور کے ساتھی ہیں۔ مثلا جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ اشداء علی الکفار سے حضرت عمر فاروق مراد۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ تو ان صحابہ کرام کا تذکرہ یہ تو توریت اور انجیل میں بھی پایا جاتا۔ ایک جگہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ منصب اسے ملتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے اور صاحب تقویٰ لوگ۔ ان آیات سے ثابت تو ہو رہا، لیکن کوئی بے عینی آیت جو یہ بتائے کہ حضرت فاروق اعظم نص قرآن سے صحابی ہیں، صریح آیت نہیں ملے گی۔ مطلب نہیں کہ وہ صحابی نہیں، صریح آیت نہیں ملے گی، لیکن علماء نے اس آیت پر اتنا ناز کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو لوگ سب سے زیادہ ان کے دشمن اور کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت غصب کر لی، چھین لی لوگوں کے خلاف اور حقوق غصب کر لیے اور آن کر کے مسند گویا خلافت پر متمکن ہو گئے، جانے کیا کیا اعتراض کرتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر وہ ہیں جن کی صحابیت پر قرآن مجید سے، قرآن مجید کی صریح آیت ہے۔ کیا آیت ہے؟ سنیے وہی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، حضور نے اپنے صاحب سے کہا، حضور نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ ہمارا نگہبان اللہ تبارک و تعالی۔ تو اب مجھے بتائیے، فرمایا لصاحبہ، اپنے صاحب سے کہا، فرماتے نص قرآن سے پتہ لگ گیا کہ صدیق اکبر حضور کے صحابی ہیں، اور اس نص کا انکار، صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار صرف صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار نہیں ہے، بلکہ نص قرآنی کا یعنی قرآن کی صریح آیت کا انکار ہونے کی وجہ سے ایسا آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ صرف صدیق اکبر کی صحابیت ہی نہیں، اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی نص کا عزیزان گرامی انکار کیا۔ تو آپ نے دیکھا سبحان اللہ، صدیق اکبر کی صحابیت کا معاملہ قرآن مجید فرقان حمید نے یوں بتا دیا۔ وقت نہیں کہ چند اور پہلو بیان کیے جائیں، لیکن جتنا وقت ہے اس میں اب آئیے۔ ایک تو یہ انفرادیت ظاہر ہو گئی قرآن مجید فرقان حمید میں، عزیزان گرامی کی ان کے صحابیت کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ اکبر، اب آئیے چند ان کے معاملات جو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، ویسے تو وہ سب سے ممیز اور ممتاز، لیکن ان کی انفرادیت چند پہلو سے دیکھی جائے۔ صرف نکات کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ مجھے بتائیے اس وقت
اس کمال، اس فضیلت میں کیا کوئی ان کا شریک ہے؟ کوئی بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیزان گرامی شریک نہیں ہے۔ ایک بات کا تو یہ پتہ لگا۔ اب آئیے، یہ آپ نے سنا ہوگا شجاعت، جمع مردی، میدان میں ڈٹنا، کفار مشرکین سے جنگ کرنا، یہ کون نہیں جانتا کہ سب میں مشہور جماعت صحابہ کئی لوگ ہیں، لیکن ان میں ممیز اور ممتاز حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ خیبر کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، بڑے بڑے دلیر، بڑے بڑے جی بھٹ جتنے، ان سب کا ملیا میٹ کیا وہ حضرت علی۔ پوری جماعت میں سب میں بہادر، سب میں شجاع حضرت صدیق، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب آئیے، صحاح ستہ میں حدیث موجود ہے، حضرت علی سے کسی نے پوچھا، اور یہ سمجھ کر کے پوچھا کہ بات پکی ہو جائے کہ میں سب سے زیادہ دلیر ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت علی یہ تو بتاؤ کہ پوری جماعت صحابہ میں سب میں دلیر کون آدمی ہے، سب میں شجاع اور بہادر کون آدمی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو تو میں یہ کہوں گا کہ پوری جماعت میں سب سے دلیر، سب میں بہادر حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جس کسی بہادر کی، جس کا شجاعت مشہور اور معروف ہو، اس سے اگر آپ پوچھیں بھائی تم بتاؤ کہ سب میں شجاع، سب میں بہادر کون ہیں، اور وہ یہ کہہ دے کہ سب میں بہادر فلاں صاحب ہیں، اب ان کی بہادر میں کوئی شبہ تو نہیں ہوگا۔ لیجیے حضرت علی سے پوچھا اچھا بتائیے کہ سب میں شجاع، سب میں بہادر کون؟ لوگوں کو یہ گمان ہوا، وہ کہیں گے تم لوگ بڑے سادے لوگ، کیا تم نے غزوات میں شرکت نہیں کی؟ کیا تم نے جنگ میں شرکت نہیں کی؟ کیا تم نے خیبر کا میرا مارکہ نہیں دیکھا؟ کیا تم نے بدر و حنین کے مارکے نہیں دیکھ؟ اور اس کے باوجود بھی پوچھتے ہو؟ ایک سورج اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو اور ان سے پوچھا جائے بالکل دن کے 12 بجے سورج کہاں ہے، کوئی کیا کہے گا؟ کہا ہم تو یہ سمجھے کہ یہ آپ ہی کو کہیں گے، پر میں سنو، اگر یہ بات تم مجھ سے دریافت کرتے ہو تو میں کہوں گا کہ سب میں شجاع اور بہادر صدیق اکبر ہیں۔ اچھا چلیے صاحب، بات یہیں پر ختم ہو جاتی، ہو سکتا ہے لوگ اس پر حمل کرتے، اس پر محمول کرتے کہ حضرت علی نے عاجزی کے طور پر یہ بات کہہ دی، اور وہ اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتے تھے کہ پوری جماعت صحابہ میں بہادر ہوں۔ سبحان اللہ، صحاح میں حدیث یہ ہے، حضرت علی نے صرف اتنا نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق سب میں بہادر ہیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ سنو، دلیل بیان فرمائی۔ غزوہ بدر کا معرکہ جب ہوا، ہم لوگ بدر کے میدان میں جب آئے اور اترے، دیگر امور کے علاوہ یہ بات صحابہ کرام میں، عزیزان گرام میں رکھی گئی کہ حضور ایک صاحبان میں جلوہ گر ہوں گے، جس کو حدیث میں عریش کہا گیا، ایک جھوپڑا، ایک صاحبان جنگل میں حضور کے لیے بنایا جاتا، آپ دو بدو تلوار ہاتھ میں لے کر نہیں لڑتے، الا ماشاءاللہ نہیں لڑتے، اور وہاں بیٹھ کر کے کمان کرتے، اب تمہیں یہ کرنا، فلاں مورچے کو دیکھو، فلاں مورچے کو، ادھر دیکھو، ادھر، یہ پورا جیسے ایک مجا ہوا جرنل اپنی فوج کو کمان کرتا، اس طریقے سے اس صاحبان میں بیٹھ کر کے فوج کو کمان کیا کرتے۔ اس کو بخاری میں کہا گیا عریش، اور حدیثوں میں عریش بنایا گیا، اس میں حضور جلوہ گر ہیں تاکہ اپنی حکمت سے فوج کو لڑائیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ دیکھو سب لوگ تو جنگ میں ہوں گے، مصروف ہوں گے، مگر ایک پہرے دار حضور کے قریب ہونا چاہیے، جو کوئی خدا نہ خواستہ کافر اس جانب مائل ہو تو اس کو کیفر و کردار تک پہنچا دیں، ان کو جناب اس کے نتیجے تک پہنچا اور حضور کی حفاظت کریں۔ لیجیے صاحب، ایک اعلان ہوا، اے جماعت صحابہ، آپ سب جانتے ہیں کہ 313 مجاہد موجود ہے، کم و بیش 313 کیسے بہادر ہوں گے جو اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلی پر لے کر کے آئے۔ اسلام کی روئے زمین پر پہلی جنگ لڑنے کے لیے حضرت علی فرما، جب یہ اعلان ہوا حضور کو محافظ کون ہوگا، قسم خدا کی ہم نے دیکھا کہ صفوں میں سناٹا چھا گیا۔ خدا نہ خواستہ یہ بات کہیں آپ کے ذہن میں آ جائے شیطانی وسوسہ، تو بلند آواز سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کر ایسا کیوں ہو گیا؟ کیا لوگ جان سے ڈرتے تھے؟ پوچھو کوئی احمق یہ سوال کرے، اگر یہ جان سے ڈرتے تو یہاں تک کائی کے لیے آئے؟
اگر اپنی جان کی یہ حفاظت میں لگے ہوتے تو یہاں تک آئے کائے کے لیے تھے، جان سے تو نہیں ڈرتے۔ احساس ذمہ داری تھا۔ یہ ذمہ داری کون قبول کرے جب جنگ کا میدان گرم ہوگا اور جنگ کے میدان سے پہلے نقشہ کچھ اور ہوتا، اور جب جنگ ہو جائے اس وقت نقشہ بہت ہی عجیب و غریب ہوتا۔ ہم نے پہلوانوں کی مہارت کے واقعات پڑھے اور ماہرین نے لکھا کہ اپنے اکھاڑے میں جو پہلوان 2 گھنٹے زور کرتا، زور کرنے کا مطلب یہ کہ کسی میدان میں اترنا ہو پہلوان تو روزانہ 2 گھنٹے اپنے ساتھیوں سے کشتی لڑتا، مگر جب میدان میں آتا تو 15 منٹ میں ہانپ جاتا ہے، اس لیے کہ اپنے اکھاڑے کا لڑنا اور ہے، میدان میں لڑنا اور۔ تو اب پہلی بات کچھ اور، جنگ کا میدان ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا، وقتی تقاضے پورے نہ ہو جانے کیا ہو جائے، اور اس صورت میں اگر حضور کو صدمہ پہنچ جائے، حضور کو کوئی غم پہنچ جائے، کوئی کمبخت حضور کے زد لگا دے، کوئی کمبخت حضور علیہ السلام کو چھیڑ چھاڑ کر دے تو قیامت تک لوگ معاف نہیں کریں گے۔ اچھا تم تھے حضور کے محافظ، تمہاری موجودگی میں حضور کو یہ زخم لگا، تمہاری موجودگی میں حضور کے صدمہ پہنچا، احساس ذمہ داری تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں جب یہ اعلان ہو میں نے دیکھا کہ پوری جماعت میں سناٹا، قسم خدا کی چابک دستی سے لپک کر کے جو آدمی سامنے آیا کہ میں حضور کا محافظ ہوں گا، میں نے دیکھا تو وہ ابو بکر صدیق تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بس میں جان گیا کہ پوری جماعت صحابہ میں ان سے بڑھ کر کے کوئی بہادر نہیں ہے۔ اب آئیے چیدہ 1-2-4 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ چیدہ واقعات میں یہ تو حضرت علی نے اس وقت کا واقعہ بیان کیا، آئیے اس کے بعد میں آنے والے واقعات۔ علماء مورخین شرح میں محدثین نے بجا طور پر یہ بات کہی، حضور کا وصال امام الانبیاء سید الانبیاء جن کا لقب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایسے نبی کا وصال ہو جائے، اس معاملے اس وقت و حالات سے نمٹنا کوئی معمولی مسئلہ، کتنا بڑا مسئلہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروت آن کر قوم کی رہنمائی کی۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ کبھی کبھی محبت میں جانے آدمی کہاں کہاں پہنچ جاتا۔ جب یہ پتا لگا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، جب لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی، حضرت عمر فاروق تلوار سوت کر باہر نکلا، ان کا خبردار اگر کسی نے کہہ دیا کہ حضور کی وفات ہو گئی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، ذہن قبول نہیں کر رہا، اور یہ قبول نہیں کرنا عیب پر مبنی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے جو سید الانبیاء امام الانبیاء کیا وہ ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے؟ یہ بات فی الحال ان کا ذہن قبول نہیں کر رہا۔ کچھ ایسا ہی انتشار و معاملات، صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد ایسا بہترین واز کیا کہ سبحان اللہ سب کی سمجھ میں آ گیا، جس کا مرکزی نقطہ یہ تھا۔ صدیق اکبر نے کہا کیا تم مذہب سے برگشتہ ہو جاؤ؟ کیا تم ایسا ویسا کرنے لگو؟ تم میں کون آدمی ہے جو حضور کی عبادت کرتا؟ نہیں، ہم میں تو کوئی آدمی نہیں جو حضور کی عبادت کرتا۔ فرما ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ حضور کی تو ہم اطاعت اور حضور کی غلامی کرتے۔ ان سے پہلے جتنے نبی آئے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، حضور علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسا بہترین واقعہ کہ لوگوں کے دلوں پر نہایت طمانینت آ گئی اور انہوں نے تسلیم کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم کے بھی مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ طویل ہو رہی ہے گفتگو۔ حضرت عمر فاروق یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے آیت پڑھ کر جب ہم پر طمانینت اور جناب سکینہ نازل ہمارے دلوں پر، قسم خدا کہ میں تو یہ سمجھا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی ہیں۔ یہ تو پتا اس کا جب لگا کہ صدیق اکبر نے ہمیں سمجھایا، چلیے یہ مسئلہ جناب حل ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی تدفین کا مسئلہ یہ بہت بڑا اہم مسئلہ تھا، یہ مسئلہ بھی حل ہوا۔ لیجیے صاحب ابھی مسند خلافت پر بیٹھ کر سارے حضرات سے ابھی بیعت مکمل ہوئی، حضور کی تدفین ہوئی۔ حضور کی تدفین کے بعد 2 ایسے خطرناک بلکہ 3 ایسے خطرناک واقعات رونما ہوئے کہ لوگ علماء فرماتے قسم خدا کی ابو بکر صدیق کی جگہ اگر پہاڑ بھی ہوتا وہ بھی ہل جاتا۔ وہ سنیے 3 واقعے کیا۔ ایک واقعہ تو حضور کے وصال کے مان بعد یہ تو ہو گئے، اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت اسامہ ابن زید بڑے نوجوان صحابی،
حضرت زید کے فرزند پیارے مصطفیٰ کو بہت زیادہ وہ محبوب، ان کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر روانہ کر دیا، فلاں مہم فلاں جگہ تم چلے جاؤ۔ یہ لشکر ابھی مضافات مدینے میں پہنچا، ان کو اطلاع ملی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، یہ کچھ دیر کے لیے وہاں رک گئے، خدا نہ خواستہ کوئی نشیب و فراز کی خبر نہ آ جائے۔ یہ جو حضور کا وصال ہو گیا، یہ حضرات آئے، بڑے بڑے عقل مندوں نے مشورہ دیا، یا امیر المومنین آپ معاملات بڑے خراب ہیں، نہ جانے کیا معاملات بڑی بڑی قوتوں سے نبرد آزما ہونا پڑے، آپ اسامہ ابن زید کو لشکر کو روک لیں، بڑے بڑے نوجوان بڑے بڑے جنگ کا ایک میدان کے لوگ اس میں موجود، کوئی خدا نہ خاصا اونچ نیچ ہو جائے، یہ جناب باہر نکل کر کے قوت کو پسپا کر دیں گے، ان کو روک لیا جائے۔ بڑے بڑے دانش مندوں نے صدیق اکبر کو مشورہ دیا، مگر صدیق اکبر کا محور لوگوں کا مشورہ نہ تھا، ان کا قسم خدا کی، جس لشکر نے پیارے مصطفیٰ کو روانہ کر دیا، چاہے کچھ حالات ہو جائیں مگر میں انہیں ضرور بھیجوں گا، اس لیے کہ حضور نے اسے روانہ کیا ہے، کہ صاحب معاملہ یہاں کمزور ہو جائے گا۔ لیکن سنیے، مذہبی سیاسی فائدہ یہ ہوا، اتنا بڑا لشکر چلا گیا، حضور کی تدفین ہوئی، بڑی قوتوں نے جب سنا وہ لشکر بھی چلا گیا، یہ لوگ اپنے طور پہ موجود ہیں، اس لشکر کے جانے کی ہیبت ان پر یہ ہو گئی کہ ارے اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا لشکر باہر چلا گیا، ان پر ہیبت ہوئی کہ نہ جانے کہ لاکھ آدمی ان کے پاس مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ کسی کو حضور کے اس ارشاد پر اسامہ ابن زید کو روانہ کر دیا، اس کی ہیبت ایسی ہوئی کہ میلی آنکھ کر کے کسی کو مدینہ منورہ دیکھنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ فوراً آیا مسئلہ، ایک وفد آیا، سنیے اس وفد کا کیسا عجیب و غریب فلسفہ تھا، کہنے لگے سنیے ہم فلاں فلاں جزیرے قبائل سے آئے ہیں، دیکھیے ہم سے نمازیں تو آپ پڑھوا لیں، روزہ بھی رکھنے کے ہم تیار، سارے کام کریں، مگر زکوٰۃ ہم حضور کو دیتے، اب حضور چلے گئے زکوٰۃ کو موقوف کر دیا جائے۔ بڑے بڑے سمجھداروں نے حضرت صدیق اکبر کو کہا، دیکھیے ہم سے تو حضور نے یہ فرمایا کہ تم قوم سے اور لوگوں سے جنگ کرو، کب تک جنگ کرو کہ جب وہ یہ پڑھنے لگ جائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تلوار کو روک دیا جائے، یہ تو کلمہ گو، یہ تو کلمہ پڑھنے والے، کیا آپ ان سے ویسے جنگ کریں جیسے کہ کافر اور جناب مرتد لوگوں سے کی جاتی؟ فرمایا ہاں میں اسی طریقے سے جنگ کروں گا۔ ایک صحابی کا عذر سن کر فرمایا بڑی عجیب بات ہے، ارے زمانے جہلیت میں تو بہت بڑے کھلاڑی تھے، زمانے جہلیت میں بہت بڑے شجاع تھے، کیا اسلام قبول کرنے کا اتنے بزدل ہو گئے کہ اس میں تمہاری رائے میری رائے کے خلاف کا مطلب یہ کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ صدیق اکبر تھام گئے، اگر آج میں نے اجازت دے دی ایک دوسرا وقت آئے گا وہ کہے گا حضرت گرمی میں روزے بڑے سخت ہوتے ہیں، یا تو روزوں کو معاف کر دیا جائے یا سردی میں رکھوا لیا جائے۔ کوئی لوگ آئیں گے کہیں گے اب ایسا کریں کہ حج کو موقوف کر دیں، کوئی آئے گا فلاں فریضے کو موقوف، اسلام ایک تماشا بن کر کے رہ جائے گا، لہذا آپ کو وہاں سے بجھایا جائے جہاں سے لگی، ورنہ میں ان سے قتال کروں گا۔ اور فوج کو تیار کیا اور مانی نے زکوٰۃ کو کچل کر کے رکھ دیا، خود ہاتھ جوڑ کر آ گئے، لیجیے صاحب جو آپ کا تقاضا ہے وہ کر لیجیے، یہی نہیں کہ جس پر 1 لاکھ نکلتا ہوگا وہ ٹھیک، 2-2.5 ہزار نکلتے ہوں چلو معمولی سا کیس، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جو انکم ٹیکس کا محکمہ نہیں ہے کہ 10 لاکھ بچانے کے لیے 2 لاکھ کھلا دیے جائیں۔ صدیق اکبر فرما سنو قسم خدا کی، 2 روایت، جو حضور کے زمانے میں بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا وہ میرے نزدیک کتنا ہی قوی کتنا ہی طاقتور، مگر جب تک اسے زکوٰۃ نہ لوں وہ تم نے کا بڑا دلیر شخص میرے نزدیک بہت بڑا بزدل ہے، میں اسے ڈروں گا نہیں۔ اور سنو حضور کے زمانے میں کوئی رسی کا ٹکڑا بھی دیتا، اس کی شرح میں نے پڑھا رسی کا ٹکڑا کیا ہے، بعض لوگ اونٹ کو بھاگنے سے بچانے کے لیے اس کے آگے کے پیروں میں ایک رسی کا ٹکڑا باندھ دیا کرتے تھے۔ فرما سنو جو حضور کے زمانے میں رسی کا ٹکڑا بھی زکوٰۃ میں دیتا، جب تک وصول نہ کر لوں اسے چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور ہوا یہی کہ سارے باغیوں کو پامال کر دیا اور لوگ اس محور پر آ گئے، خدا کے واسطے ہم سے زکوٰۃ لے لیجیے، توبہ کی، اور اسی قسم کا مسلم کذاب جھوٹے نبی مدعی کا واقعہ اور جانے کتنے فتنے سب کا مقابلہ کیا،
ایک بھاری بھرکم جملہ کسی نے کیا عمدہ کہہ دیا. یاد رکھیے ہم ختم نبوت کے قائل ہیں. فرما اگرچہ ابو بکر صدیق نبی نہیں تھے، ابو بکر صدیق نبی نہیں ہیں، مگر رب نے کام ان سے وہ لیا جو نبی کا ہوتا. اتنا بڑا ڈیسیشن، اتنا بڑا اقدام عام آدمی نہیں لے سکتا. یہ میرے آقا کا فیضان تھا حضرت صدیق اکبر کے سینے پر کہ اتنے بڑے بڑے اقدام کیے جو عام آدمی، یہ عام خلیفہ کے بس کے عزیزان گرامی نہ تھے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. ان جیسی جرأت، ان جیسی حضور سے محبت، ان جیسی اطاعت کا جذبہ ان کے نالین کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.